السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، ہمارے لیے مبارکباد ہے کہ آج ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو ہماری پہچان بتاتا ہے، اور جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اس لیے اکثر علماء اس آیت کو ایسے موقعوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، ہر آیت کا ایک سبب ہوتا ہے نازل ہونے کا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور اس آیت میں جو اولیاء اللہ کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق صحابہ نے حضور سے کیا دریافت کیا۔ آیت کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بے شک اللہ کے دوستوں کو لا خوف، ان کے لیے خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر لا خوف کا لفظ آیا ہے، ان کے لیے خوف نہیں ہوگا، تو کیا وہ بے خوف ہوں گے؟ سوال ہے، ان کے لیے خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیہم، ان پر خوف طاری نہیں ہوگا، تو کیا وہ بے خوف ہوں گے؟ نہیں۔ یہاں پر اللہ جل شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ میری یعنی اللہ جل شانہ کی اطاعت اس قدر کریں گے کہ ان کے قریب میں خوف بھی نہیں ہوگا، ان کے قریب تک خوف نہیں جائے گا۔ یعنی خوف ہوتا کیا ہے اور حزن و ملال کیا ہوتا ہے؟ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے، آنے والے وقت کی جو فکر ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو چیز گزر جاتی ہے اس چیز کا حزن ہوتا ہے، اس کا ملال ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ اللہ کے ایسے فرما بردار ہوتے ہیں، نہ ان کو آنے والے وقت میں خوف ہوگا، نہ گزرا جو وقت ہے اس کا ان کو حزن و ملال ہوگا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوست کب بنتے ہیں؟ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کی تشریح میں بتاؤں گا۔ اب یہ آیت جب اللہ کے رسول پڑھ کر سنائے تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، یا اولیاء اللہ کسے کہیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ان کی صفت یہ ہوگی کہ جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر کرنے لگو۔ یہ فیض، یہ آیت کا فیض
گلوکاروں کو ہوگا جو اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ حیدرآباد میں ایک ہستی ایسی بھی گزری ہے جن کا نام حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت میاں ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کے گھرانے میں حدیث شریف پڑھی ہے، اور حیدرآباد کا وہ واحد گھرانہ ہے جہاں 140 سال سے مسلسل حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اور تمام صحاح ستہ کی سند بحر العلوم سے صاحب کتاب تک ہے۔ مختصر یہ ہے، جس محفل میں بحر العلوم کو جانا ہوتا، بحر العلوم کے پہنچنے سے پہلے لوگوں کے دل ذکر کرنے لگتے تھے۔ یہ صفت اللہ کے ولی ہونے کی صفت ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کسے کہیں گے، تو آقا نے فرمایا جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور مختلف الفاظ میں یہ بھی ہے جب ان کو یاد کرو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ جل شانہ روز قیامت جو مقام عطا کرے گا، اس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ رشک تھوڑا اردو سے ہمارا ماحول فی الوقت نابلد ہو گیا ہے، اردو کے الفاظ سے واقفیت نہیں رہی، پہلے جو تھی اب نہیں ہے۔ رشک کرنا کیا ہے؟ رشک کرنا اور حسد کرنے میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ جل شانہ روز قیامت ایک مقام عطا کرے گا، وہ مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، یعنی انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ انبیاء اور شہداء ناز کریں گے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ روز قیامت ایک مقام عطا کرے گا۔ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے کیسے ہوں گے، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ الفاظ یہی یا رسول اللہ وہ اللہ کے بندے کیسے ہوں گے، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول کی صفت کیا ہوگی بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جل شانہ روز قیامت ان کو ایک مینار نور عطا کرے گا، ایک نور کا مینار عطا کرے گا۔ حاضرین محترم، قرآن کی دیگر آیات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے روز قیامت جو اندھیرا رہے گا، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا نور عطا کرے گا اس کو اتنی نور کی روشنی میسر آئے گی۔ مختصر میں بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نور روز قیامت اندھیرا ہوگا، کسی کو نور ملے گا تو اس کی انگلی میں ملے گا نور، وہ نور کبھی بجھے گا کبھی سلگے گا، کبھی بجھے گا کبھی سلگے گا۔ اور کچھ لوگوں کا نور سر کر لیا جائے گا، منافقین جو ہوں گے ان کا نور کھینچ لیا جائے گا۔ تو اب تھوڑا سا دھیان دیں، آپ ہم یہاں پر ہیں، ہمارے پاس روشنی ہے، اگر باہر روشنی نہیں ہے تو باہر والے کو ہماری روشنی تو نظر آئے گی اور وہ وہاں سے چلتا ہوا یہاں تک آ سکتا ہے، لیکن روز قیامت جن کا نور کھینچ لیا جائے گا، جو منافق وضاحت کے ساتھ آیات موجود ہے قرآن شریف میں، اب وہ موقع نہیں ہے تفصیل بتانے کا، یہ تفصیل ہم ربیع الاول کے جلسوں میں بتا چکے ہیں۔ آپ یہاں نور سے متعلق ہے بات تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندوں کو جو نور ایک ٹاور کی شکل میں ملے گا، ایک مینار نور ملے گا، تو اس کا فیض کیسا تقسیم ہوگا۔ پھر یہ بھی مثالیں ہیں، نور جو انگلی میں ملے گا کبھی بجھ جائے گا، کبھی سلگے گا، کبھی بجھے گا، کبھی سلگے گا۔ کسی کو نور قدموں میں ملے گا،
اب ان کو گزرنا ہے ان صراط پر سے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. کسی کو نور ملے گا ان کے آگے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے ان کی سیدھی جانب نور ملے گا. کسی کو نور ملے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا شہر مدینہ سے لے کر عدن تک، یمن کی ایک سٹی ہے جس کا نام عدن ہے، حضور نے فرمایا مدینے سے عدن تک جتنا فاصلہ ہے اتنا نور کسی کو ملے گا. تو یہ نور قیامت کے دن جن کو ملے گا ان کے اوصاف یہ ہوں گے. اب یہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان کو جب نور ملے گا تو ایک نورانی ٹیلا رہے گا، ایک نور کا ٹاور رہے گا، ایک نور کا مینارہ رہے گا. ہم دیکھتے ہیں ہائی ماس کی جو لائٹ ہوتی ہے، ایک بڑا 40 فٹ کا پلر کھمبا ہے، اس میں 4 لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کی روشنی کیسے پھیل جاتی ہے، اس قسم کا نور ملے گا. تو اب اس نور میں ہوگا کیا؟ اس نور میں اپنے چاہنے والوں کو وہ اللہ کے ولی اس نور کے سائے میں لے لیں گے اور اللہ کے پاس رجوع ہوں گے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندے جن کو ایک نور ملے گا، ٹاور کے مانند ایک نور کا مینارہ ملے گا، اور یہ مینارے نور کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صفت بتائیے، تو آپ نے بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر رشتہ داری کے اور بغیر مال و دولت کے محبت رکھیں گے تو وہ اللہ کے لیے محبت رکھیں گے. یعنی جب وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کسی سے محبت رکھتے ہیں تو وہ ان سے رشتہ داری ہونا ضروری نہیں ہے، یا ان کے مال کی وجہ سے دوستی رکھنا ضروری نہیں ہے. وہ اگر دوستی رکھتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے دوست کہا جاتا ہے اور انہی کو نہ خوف ہوگا نہ ظلم ہوگا. یہ فرمانے کے بعد حضور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء، نبیوں کے بھی آپ خاتم ہیں اور جو رسول ہیں ان کے بھی آپ خاتم ہیں. اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور جو قرآن ہے اس کو آپ فالو کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ آئیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ آ چکے تھے، اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا ہے. اب جب نازل کرے گا تو قیامت کی علامت بن کے وہ آئیں گے. اب اللہ کے رسول کے بعد آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی، نیا رسول آنے والا نہیں ہے. تو پھر یہ جو توحید و رسالت کا پیام، یہ جو توحید اور رسالت کا پیغام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی نبوت اور رسالت. لیکن یہ پیغام کو صبح قیامت تک جاری رکھنے کے لیے جب اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہے تو یہ سلسلہ اگر قائم رہے گا تو اللہ کے ولیوں کے ذریعے قائم رہے گا صبح قیامت. حاضرین محترم، جتنے انبیاء کو معجزے دیے گئے وہ سارے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ نے جمع فرما دیا تھا. حضور کی ذات مبارکہ میں اللہ نے جو معجزے دیے تھے وہ معجزے انبیاء علیہ السلام کو 1 2 4 5 کر کے اللہ نے عطا کیا ہے. حاضرین محترم، اب یہ جو اب نبی اور رسول تو آنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ولی آئیں گے. تو اللہ کے ولی جب مناسب وقت پر کوئی کرامت دکھانے کا جب وقت آئے گا تو جب وہ کرامت دکھائیں گے تو وہ ان کی جو کرامت ہوگی وہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معجزے کی فیض کی شکل میں ہوتی ہے۔ کرامت، کسی بھی ولی کی کرامت کو دیکھیے، آپ اگر دیکھیں گے تو حضور کے معجزوں میں سے اس کا فیض ہوگا اس کرامت میں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے کرامتیں ہیں، آپ دیکھیں گے تو ان کی کرامتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا فیض نظر آتا ہے۔ پیران پیر کی ذات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے سارے ولی، جتنے ولی ہیں ان ولی کی کرامتوں کو پیران پیر کی ذات میں یکجا نظر آتی ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ میں سارے ولیوں کی کرامتیں یکجا نظر آتی ہیں، اس لیے آپ کے اندر کئی کرامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اب جب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں تو پھر ان ولیوں سے جو کرامتیں سرزد ہوگی وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کا فیض ہوگا۔ اب آئیے پھر جو حدیث میں نے پڑھی ہے آیت پڑھنے کے بعد میں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، جس نے میرے دوست سے عداوت کی، تھوڑا سا آپ کا دھیان میری طرف رہا تو شاید میں بھول نہ پاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیًا، جس نے میرے دوست سے عداوت رکھی، فآذنتہ بالحق، تو میں اس کو جنگ کے لیے للکارتا ہوں، میں اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں، میں اس کو میرے سے جنگ کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کیسے ہوگی؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی، گستاخی، دشمنی جو بھی کرتا ہے، اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، آپ یہ فرما دو کہ میں کہتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر فضل یہ ہے کہ جو قرآن ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ قرآن کریم ہے، اور جو حدیث قدسی ہے اس کو بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے دوست سے جس نے عداوت رکھی، اللہ اس سے لڑنے کے لیے تیار۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے، اللہ جس سے لڑتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں ولی کا لفظ آیا ہے۔ ولی ہے کیا؟ مسلمان، سب سے پہلے سب سے نیچے درجہ مسلمان کا، اس سے اوپر کا درجہ مومن کا، اس سے اوپر کا درجہ ولی کا، اس سے اوپر درجہ بڑھتے بڑھتے غوث، قطب، ابدال، اوتاد ہوتے 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 نبی تک جاتا، پھر نبی سے رسول تک جاتا، اور سب سے اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو بندہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، جب یہ دوست اللہ کا دوست سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ اس سے فرما رہے کہ میں تیرے سے لڑوں گا۔ تو جو اور اس سے اعلیٰ درجے والوں سے مخالفت رکھتے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، اندازہ اس بات سے کر لینا ہے۔ اب پھر اللہ جل شانہ اس کے آگے فرماتے ہیں، تو میں بتا رہا تھا کہ ولی سے دشمنی کیسی ہے۔ کوئی اگر بولا یہ غوث پاک کے جلسے طے کے لیے
समझना इसके दिल में मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। याद कर लेना ये हदीस कुदसी। कोई बोले घर पे झंडा कहीं तू गौसे आजम का, समझ लेना कि इसको इनसे मोहब्बत नहीं है, झंडे से मोहब्बत नहीं। अब देखिए इलेक्शन के सीजन शुरू हो गया, घर पे, गाड़ी पे, हाथ पे, जेब पे पार्टी के झंडे लगा लेते है। उनकी पार्टी है, उनका झंडा है, हमारे खिलाफ नहीं है। हमारी भी पार्टी है, हमारी पार्टी का नाम गौसे अकबर की पार्टी है, हमारा झंडा गौसे आजम का झंडा है। अरे वो झंडा, दुनिया के झंडे, जो बेकार झंडे, जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले झंडे, वो लगा लेके नाश कर रहे हैं, तो हम भी हमारा झंडा लगा के नाश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी मिला तो लेके लगाइए, अपने घरों पे झंडा लगाइए, पहचान है सुन्नियत की। और जिस घर पे गौसे पाक का नाम झंडा होता है, वहाँ अल्लाह के फजल से बलाएं मुसीबतें नहीं आती है। हर पार्टी का झंडा है, हमारी भी पार्टी है। लोग आप पूछे तो बोलना गौसे पाक की पार्टी थे, बोलना शर्माने की क्या बात है। मुसलमान इतनी बड़ी दाढ़ी रख लेंगे, टोपी पहन के, कुर्ता पैजामा पहन के, बीजेपी का पट्टा गले में डाल के ठहर के फोटो ले रहा, मैसेजेस दे रहा, सब कर रहा। तो हम तो सच्ची पार्टी के लोग हैं ना। हम लोगों से जो वादे किए गए हैं वो वादे सच्चे हैं, और जो वादा करने वाला है वो आपके मेरे आका ताजदार मदीना है। आका से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? एक आराबी आके पूछे, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर फरमाए तुम क़यामत की क्या तैयारी करे? अल्लाह के रसूल से उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कसरत नमाज नहीं, कसरत रोज़ा नहीं, कसरत ज़कात वगैरह नहीं है, मगर मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। यहाँ पे बात ज़हन में रखिए, कसरत नमाज नहीं बोले हो, कसरत रोज़ा ज़कात जो भी बोले, तो वो क्या बात है? क्या फर्ज नहीं पढ़ते थे? साहबी हो के फर्ज नहीं पढ़ते थे? ऐसा नहीं। यहाँ बात समझने की ये है, फर्ज नमाजों के अलावा जो नफिल नमाजें हैं उनकी कसरत नहीं है, ये है यहाँ पे। फर्ज नमाज साहबी के सच पढ़े कि नहीं? तो यहाँ पे ये है कि नफिल रोजे, नफिल इबादतें नहीं है, मगर मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि जाओ क़यामत के दिन जो जिससे मोहब्बत रखेगा अल्लाह उनका शुमार के साथ करेगा। अब ये सुनने के बाद हजरत अनस फरमाते हैं, हम ईमान लाने के बाद से ऐसा खुशी का दिन कभी भी नहीं देखे हम। ये हमारे लिए इतना खुशी का दिन था कि हम ईमान लाने के बाद से इतने खुश नहीं हुए। फिर हजरत अनस फरमाते हैं, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, मैं हजरत अबू बकर से मोहब्बत रखता हूँ, मैं हजरत उमर से मोहब्बत रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरे अमल हजरत अबू बकर व हजरत उमर जैसे नहीं है, मगर मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह रोज़े क़यामत मेरा शुमार उनके साथ करेगा। तो ऐसी सच्ची पार्टी हमारी पार्टी है। हाज़िरीन, आखिरी बात की तरफ आता हूँ। मैं बता रहा था कि जो करामतें औलिया अल्लाह को मिलती है या उनसे सरजद होती है, उन करामतों में अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजिज़ों का फैज़ नजर आता है। और कुछ औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं वो करामतें दिखाने को जरूरी या करामतें दिखाने की ख्वाहिश नहीं रहती, और बाज ऐसे रहते हैं जब उनसे करामत जाहिर हो जाती तो फिर उनका इंतकाल इस दुनिया से आखिरत की तरफ हो जाता है। अब रसूल और नबी और वली, रसूल और नबी और वली में क्या फर्क है? रसूल और नबी अल्लाह की तरफ से बंदों में आते हैं, अल्लाह का पैगाम बंदों में पहुंचाते हैं। तो नबी और रसूल अल्लाह की तरफ से बंदों में आते हैं, और वली क्या होता है? वली वो बंदों में रहता हुआ अल्लाह की तरफ जाता है, वो छुपा हुआ रहता, जब वो जाहिर हो जाता तो फिर वो अल्लाह की तरफ इंतकाल कर जाता। बाज वली ऐसे होते हैं जो करामतें दिखाने की ख्वाहिश नहीं रखते, मगर जब वक्त आता है तो वो करामतें दिखाते हैं। पिरानी पीर का बचपन का दौर है, पिरानी पीर का बचपन है,
آپ سے بڑھیا آ کے پوچھی، ایک عورت گزر رہی تھی آپ کے سامنے سے، وہ رو رہی تھی، آپ مجھے اے مائی بتا کیوں روتی ہے؟ تو وہ بولی اے بچے تجھے کیا کرنا، تو بچہ ہے، جا تو تیرا کھیل کھیل، یا تو بچہ ہے۔ پیرانے بھی کھیلتے نہیں تھے، جب کھیلتے تو آواز آتی تھی اے عبد القادر ہم نے تم کو کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ عورت کہنے لگی ابھی تو آپ بچے ہیں، چاہیے آپ کو کیا؟ آپ پھر پوچھے، وہ بولی کہ میں فلاں ولی کے پاس جا کے آئی دعا کروانے کے لیے کہ میرے کو اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں بولے کہ میرے قسمت میں، میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، میں رو رہی ہوں، چاہ رہی ہوں۔ تو پیرانے دل بولے آؤ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ بچپن ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، بچپن ہے، بولے آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ دعا کیے، اللہ کی گود بھر دیا، بچہ تولد ہو گیا۔ یہ پھر ان کے پاس گئے جو پہلے دعا کروانے گئے تھے، ان کے پاس جا کے بولے حضرت آپ تو بولے تھے کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، مگر وہ جو عبد القادر ہے نا بچہ، وہ بچہ دعا کرا تو میرے کو اولاد ہو گئی۔ وہ جو وقت کے شیخ تھے وہ ذرا سا ان کی مزاج بدلی، وہ بولے کون ہے؟ بولے آؤ میں بتاتی ہوں۔ جب لے کے آگے بتائے تو پوچھے تو بولے آپ نے جو دیکھا وہ صحیح تھا، ان کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، مگر میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے میری دعا کی وجہ سے ان کو اولاد دی ہے۔ تو بولے اے بچے تو بچہ ہو کر اللہ کی تقدیر میں دخل اندازی کرتا؟ بلکہ آپ ڈانٹنے ڈپٹنے لگے، پیرانے پیر بھاگ رہے، یہ وقت کے ولی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، ہوتے ہوتے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان میں داخل ہو کے بولے اے مردوں دیکھو یہ میرے کو مارنے آ رہے ہیں۔ جیسے مردے خبروں سے اٹھے وہ پیر وہیں پہ رکے، اور یہ شان ہے پیرانے پیر۔ یہ بعید اصلیاس نہیں ہے، یہ بعید اصلیاس نہیں ہے۔ ایک مقام آتا ہے، یہ مقام جب آتا ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی عیاں ہو جاتی ہے، ساری یہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہے۔ آخری بات کی مثال آگے منٹ میں دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ وہ دور میں جیسا کہا گیا جب ساری دنیا کو میں اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں، وہ دور کے لوگ عقیدت مند مانے، دوسرے نہیں مانے۔ آج کا دور مانتا، اس واسطے کہ اتنا موبائل رکھ کے ساری دنیا کو اتنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، گوگل ارتھ پورا گلوب دکھتا، دنیا کا غبارہ جسے انگلش میں گلوب کہتے ہیں وہ پورا دکھتا۔ آپ جیسا جیسا اس پہ انگلی چلاتے جائیں گے وہ کھلتا جاتا، ہندوستان کا نقشہ آتا، پھر آپ ایک انگلی ماریے اور وہ پھیلتا، پھر انگلی ماریے آپ کو تلنگانہ نظر آئے گا، پھر ایک انگلی ماریے حیدرآباد نظر آئے گا، پھر انگلی ماریے، پھیلتے پھیلتے وہ آپ کو آپ کے مقام تک لا دیتا۔ آج دنیا اتنی ترقی کرتی ہے، یہ بتا دیجیے اتنے سے موبائل میں ساری دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، تو جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کو پیدا کرے، اس کو پیوست کرے، اور اولیاء اللہ کی محبت پہ ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔